بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اخلاص والوں کی قدر منزلت بارگاہ قدس میں عہد قدیم میں طولون نامی ایک حاکم گزرا ہے۔ وہ دیندار مزاج کا آدمی تھا۔ اس وقت کے حاکم دنیا دار ہونے کے باوجود دیندار بھی ہوا کرتے تھے۔ اس نے ایک مرتبہ ایک بچے کو الا وارث پڑا دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کی ماں نے اس کو جنا اور ایسے ہی چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس نے بچے کو اٹھایا۔ اس نے بچے کا نام احمد رکھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ احمد یتیم کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس نے احمد یتیم کو بیٹوں کی سی محبت دی، اس کی اچھی تربیت کی اور پھر اس کو اپنا خاص مصاحب بنا دیا۔ احمد یتیم بھی بڑا دیندار، نیکوکار اور پرہیزگار نوجوان بنا۔ کچھ عرصے کے بعد طولون کی وفات ہونے لگی تو اس نے اپنے بیٹے ابو الجیش کو اپنا نائب بنایا اور پوری سلطنت اس کے حوالے کر دی اور یہ وصیت کی کہ بیٹا، یہ احمد تیرا بھائی ہے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، تم بھی ساری عمر اس کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ چنانچہ جب ابو الجیش نے کنٹرول سنبھالا تو اس نے بھی احمد یتیم کے ساتھ اچھا تعلق رکھا۔ ایک مرتبہ ابو الجیش کو کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ اس نے احمد یتیم کو بلایا اور کہا، یہ چابی لے اور فلاں رستے سے میرے کمرے میں چلے جائیے اور یہ چیز اٹھا کر لے آئیے۔ اس نے دن میں وہ راستہ کھولا اور کمرے میں چلا گیا۔ وہ جیسے ہی اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ابو الجیش کی ایک باندی جو بڑی خوبصورت تھی۔ ابو الجیش اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا تھا۔ وہ اس وقت اس کے کمرے میں کسی خادم کے ساتھ زنا کی مرتکب ہو رہی تھی۔ اس باندی کی توقع ہی نہ تھی کہ دن کے وقت بھی مرد کمرے میں واپس آ سکتا ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اور یہ معاملہ دیکھا تو وہ مرد بھاگ گیا اور عورت احمد یتیم کو اپنے چکر میں پھنسانے لگی اور اس کی منت سماجت کرنے لگی کہ تم بھی میرے ساتھ وہی کرو جو وہ کر رہا تھا، لیکن اس کے دل میں نیکی تھی، لہٰذا کہنے لگا، ہرگز نہیں۔ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، سبحان اللہ، نیک لوگوں کا یہی دستور رہا۔ چنانچہ احمد یتیم اس بدکار عورت کے چنگل سے نکل گئے اور وہ چیز اٹھا کر اس کمرے سے واپس آ گئے۔ اب اس باندی کے دل میں یہ بات کھٹک گئی، اگر یہ جا کر میری شکایت لگائے گا تو مجھے قتل کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کا پردہ رکھا اور آ کر وہ چیز ابو الجیش کو دے دی اور بات گول کر دی۔ ابو الجیش نے انہی دنوں میں ایک اور نکاح کر لیا اور دوسرا نکاح کرنے کی وجہ سے پہلی بیوی کے پاس وقت گزارنے میں ذرا کمی آنے لگی۔ چونکہ وہ دل میں سوچتی تھی کہ اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل میں یہ بات کھٹک گئی کہ احمد یتیم نے میرے خاوند کو سب کچھ بتا دیا، جس کی وجہ سے میرے خاوند کی توجہ مجھ سے ہٹ گئی۔ عورت کے دل میں جب حسد آ جائے تو پھر وہ کیا مکاری اگر گزرتی ہے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ میں کسی طرح احمد یتیم کو رستے سے ہٹاؤں۔ ایک دن ابو الجیش اس سے ملنے کے لیے آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میاں بڑی محبت کی نظر سے دیکھ رہا ہے اور پیار دے رہا ہے تو اس وقت وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ میں کیا بتاؤں، ایک دن احمد یتیم ہمارے کمرے میں آیا تھا، اس نے میرے ساتھ بدکاری کی کوشش کی اور میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو اس کی چنگل سے بچایا تھا۔ جب ابو الجیش نے سنا تو اسے یاد آیا کہ ہاں، میں نے ایک مرتبہ دن کے وقت احمد یتیم کو چابی دے کر بھیجا تھا، اس وقت اس نے میرے حرم کے ساتھ خیانت کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، یہ اتنا خائن شخص ہے۔ اس نے اس وقت نیت کر لی کہ میں احمد یتیم کو قتل کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ دربار میں آیا تو اس نے اپنے خاص بندے کو بلایا اور اس سے کہا کہ میں ایک آدمی کو برتن دے کر آپ کی طرف بھیجوں گا اور وہ آپ کو میرا یہ پیغام دے گا، اس برتن کی کستوری سے بھر دو۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ وہ برتن جو بندہ لے کر آپ کے پاس آئے گا، آپ اس کو قتل کر کے اس کا سر اسی برتن میں ڈال کر میرے پاس لے آنا۔ پھر اس نے احمد یتیم کو بلوایا اور اس سے باتیں کرنا شروع کی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو اس نے احمد یتیم کو وہ برتن دیا اور کہنے لگا، آپ فلاں بندے کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ وہ اس کو کستوری سے بھر کر لائے۔ احمد یتیم کو تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ برتن لے کر کچھ آگے گئے تو رستے میں اس آدمی سے ملاقات ہو گئی جس نے باندی کے ساتھ زنا کا ارتکاب کیا تھا۔ اس نے احمد یتیم سے وہ برتن لے لیا کہ یہ کام میں کر دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ آدمی اس خاص بندے کے پاس گیا تو اس نے اسے فوراً قتل کروا دیا اور اس کا سر برتن میں ڈال کر ابو الجیش کے پاس بھجوا دیا۔
جب ابو الجیش کے سامنے احمد یتیم کی بجائے دوسرے آدمی کا سر لایا گیا تو وہ بڑا حیران ہوا۔ ابو الجیش نے احمد یتیم کو زندہ حالت میں دیکھا تو بڑا حیران ہوا۔ میں نے کچھ اور پلاننگ کی تھی، یہ کیا ہوا؟ احمد یتیم بھی بڑے حیران تھے کہ برتن میں کستوری کی بجائے اس خادم کا سر تھا۔ اس وقت ابو الجیش سے کہا کہ میں نے تمہیں مروانے کے لیے کام کیا تھا۔ اب احمد یتیم کو واضح ہوا کہ اس باندی کے کہنے پر ابو الجیش نے میرے خلاف ہی سب کچھ کیا۔ چنانچہ اب احمد یتیم نے اس کو پوری کہانی سنائی کہ جناب میں نے آپ کی بیوی کی پردہ پوشی کی تھی، مگر اس بدکار عورت نے مجھے رستے سے ہٹانے کے لیے آپ کو میرے خلاف کر دیا اور قدرتاً وہی بندہ مرا جو اس کا زیادہ چاہنے والا تھا۔ جب ابو الجیش کو پتہ چلا تو اس نے باندی کو گرفتار کروا لیا۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا۔ ابو الجیش نے اس باندی کو بھی قتل کروا دیا۔ اب ابو الجیش کی نظر میں احمد یتیم کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی اور اس نے وصیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ بنایا جائے۔ اللہ اکبر! تو دیکھیے جس کے اندر اخلاص تھا اللہ رب العزت نے اس کو بچا لیا اور بد کردار اور خائن لوگ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ لہٰذا یہ دستور ذہن میں رکھ لیں کہ مخلص بندہ جب بھی کسی کام کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو سرخرو فرما دیتے ہیں۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان استغنا ہمارے مشائخ اللہ رب العزت کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ ان کی نظر میں انسان کی عظمت اس کے دین کی وجہ سے ہوتی تھی اور دنیا کی وجہ سے ان کی انسان کی عظمت نہیں البتہ کی دین کی وجہ سے ہوتی تھی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگوں میں سے تھے۔ وہ ایک فقیر آدمی تھے، اللہ نے انہیں قبولیت تامہ آمادہ کی تھی۔ ان کی خانقاہ پر وقت کے امیر کبیر لوگ بھی آتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے خدام کو حکم دیا کہ آج ساری خانقاہ کی صفائی کرو۔ اس زمانے میں چپس کے فرش تو نہیں ہوتے تھے بلکہ کچی مٹی ہوتی تھی۔ جمعے کا دن تھا اس لیے کچھ لوگ نہانے دھونے میں لگ گئے اور کچھ خانقاہ کی صفائی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت کے سر کے بال لمبے لمبے تھے، ان کے سر میں کھجلی سی ہونے لگی۔ سر میں کھجلی کبھی تو جوؤں کی وجہ سے ہوتی اور کبھی زیادہ دن نہ نہانے کی وجہ سے بھی خارش ہوتی۔ حضرت کو خارش سی محسوس ہوئی تو آپ نے اپنے خادم سے فرمایا ذرا میرے مالوں میں دیکھو جوؤں کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے یا کسی اور وجہ سے۔ انہوں نے کہا جی بہت اچھا۔ اب حضرت بیٹھ گئے اور اس خادم نے جوئیں ڈھونڈنا شروع کر دی۔ باہر لوگوں نے جھاڑو دینا شروع کر دیا، خوب مٹی اڑنے لگی۔ اللہ کی شان کی عین اسی وقت سلطان محمود غزنوی یہ حضرت کی ملاقات کے لیے پہنچ گئے۔ جب مریدوں نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت آ گئے ہیں تو وہ گھبرا گئے، یہاں تو مٹی اڑ رہی ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک بھاگا بھاگا حضرت کو بادشاہ کے آنے کی اطلاع دے دو۔ اس نے اندر آ کر عجیب منظر دیکھا کہ حضرت تو سر جھکا کر بیٹھے ہیں اور ایک خادم آپ کے بالوں میں سے جوئیں تلاش کر رہا ہے۔ اس مرید نے خادم کو اشارہ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ جب اسے معلوم ہوا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں تو وہ خادم بھی گھبرا سا گیا اور اسی حالت میں اس نے کہا حضرت نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو پھر کہنے لگا حضرت وہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں۔ حضرت یہ سن کر فرمانے لگے او ہو میں سمجھا کہ تیرے ہاتھ میں کوئی بڑی سی جو آ گئی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے دل میں دنیا کی کیا حقیقت ہوتی تھی۔ جب سلطان محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس آیا تو حضرت بیٹھے رہے اور خود آ کر حضرت سے ملا۔ اس نے ملنے کے بعد ایک تھیلی میں کچھ پیسے حضرت کو ہدیے کے طور پر پیش کیے مگر حضرت نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے پھر تھیلی پیش کی۔ حضرت کے پاس اس وقت ایک خشک روٹی پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس تھیلی کے بدلے میں وہ خشک روٹی پیش کی اور فرمایا اسے کھائیے۔ اب اس نے روٹی کا لقمہ تو منہ میں ڈال لیا لیکن خشک لقمہ اس کے گلے کے نیچے اتر نہیں رہا تھا بلکہ وہ لقمہ اس کے گلے میں پھنس گیا۔ حضرت نے جب دیکھا کہ گلے میں لقمہ پھنس چکا ہے تو پوچھا کیا بات ہے، لقمہ نیچے نہیں اتر رہا؟ اس نے کہا جی نہیں اتر رہا۔ حضرت نے فرمایا آپ کی تھیلی بھی اس طرح میرے گلے سے نیچے نہیں اتر رہی۔ سبحان اللہ، ایسی نصیحت کی ان کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔